جی مومنہ میڈم بتائیے گا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سیٹیں مل جائیں گی؟ دیکھیں جی، اگر ہم انصاف کی بات کریں اور ہم جہاں سے انصاف ملتا ہے وہیں پہ اس وقت موجود ہیں تو ملنی تو چاہیے سیٹس. اور جو سب سے ایک اچھا سوال جو ایک چیف جسٹس صاحب نے نئی سی جے صاحب نے اٹھایا ہے کہ عائشہ صاحبہ نے کہ آپ ہمیں ای سی پی کو کہا کہ جو آپ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے اس کا ہمیں فارمولہ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے. ویسے تو آج ہمیں امید تھی کہ اگر فیصلہ سنایا نہ گیا تو محفوظ ایٹ لیسٹ کر دیا جائے گا یا 2040 میں ہمیں سیٹس ملیں گی. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کی سیٹس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے اور ہوپفلی عوام کے حق میں ہوگا اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا کیونکہ عوام کے ووٹوں سے یہ آیا ہے. میم شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کو 10 سال چلنے دیں. کون کہتے جی؟ شاہد افریدی کیا کہتے ہیں؟ کہ اس حکومت کو 10 سال چلنے دے. 10 سال چلنے دے. وہ تو وہ جانے کہ انہوں نے کیوں یہ بات کی ہے تو ان پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ غیر سیاسی آدمی ہے اور آئی تھنک وہ کرکٹ بھی دھیان دیں تو بہتر ہے. میم اگر سیٹیں نہیں ملتی رزلٹ کیا ہے آپ لوگ کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو یہ جنگ جو ہے عوام کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ شروع کی تھی. تو سیٹس آئیں نہ آئیں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. لیکن جو عوام کے ووٹوں سے جو سیٹس آئی ہیں انہیں کو ہی ریپرزنٹیشن بھی پارلیمنٹ کے اندر ملنی چاہیے. ہماری صرف اتنا سا مطالبہ ہے. میم بہت زیادہ تر لوگ پارٹی کے اندر ناراض اس بات پہ کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے واحد راستے سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہ ہم سڑکوں کے اوپر آ جائیں تب ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. دیکھیے عوام ہمیں خان صاحب نے ہمیشہ قانون کی رسپیکٹ کرنا سکھایا. قانون کی بالادستی ایک جنگل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اگر ہمیں قانون کی طرف سے یا کورٹس کی طرف سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. بہت شکریہ. کی گئی ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ میں اس کی بات کر رہی ہوں. اچھا یہ بتا دیجیے کہ پولیس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ورکرز کو احتجاج کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے مختلف علاقے جتنے صوبے ہیں پاکستان کے اس وقت پاکستان تحریک انصاف بڑے پیمانے پر عوام کو نکالنے میں ناکام ہے. عوام نکلنا چاہتی ہے لیکن لیڈرشپ کال نہیں دیتی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں خان صاحب نے میں اور بھی میڈیا کے بھائیوں کو بتا چکی ہوں کہ خان صاحب نے جو ہمیں ایک سکھایا ہے کہ آپ قانون کی رسپیکٹ کریں ان لائک ادر پارٹیز جو انہوں نے کر کے دکھایا. تو اگر ہمیں قانون سے انصاف نہیں ملتا پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے, بجلی کے بلوں سے لوگ پریشان ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں عوام اس وقت اپوزیشن کا انتظار کر رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کچھ کریں, احتجاج کی کال دیں, نکلنے کے لیے کریں ادھر بھی دیکھیں, نکلیں اپنی بڑھاس ہماری طرف بھی دیکھیں. دیکھیے عوام کو آپ لوگوں کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں پیغام دوں گی کہ جب تک آپ لوگ خود اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے آپ کو آپ کا حق نہیں ملے. تو یہ بڑا ڈیلیما ہے اس قوم کا بھی کہ اپنے جب تک کوئی ہمیں لے کے لیڈ کر کے نہیں چلتا تو ہم تب تک باہر نہیں نکلتے. جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے باہر خود نہیں نکلے گی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج ایز سچ آ سکتی ہے. جو ہم کر سکتے تھے, جو خان صاحب کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن عوام کو خود اب نکلنے کی بہت. میڈم عوام خود نکلتی ہے, بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں پرچوں کا سامنا کر رہے ہیں, اس وقت جیلوں میں بند ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ملتا. آ جا کے ایم پی اے اور ایم این اے کے ٹکٹ انہیں پرانے لوگوں کو مل جاتے ہیں. نوجوان کس لیے باہر نکلیں؟ دیکھیے جی بہت سارے لوگوں کو دیے گئے ٹکٹس لیکن اس دفعہ خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں اور بہت ساری چیزیں پھر آپ کو پتہ ہے مس کمیونیکیشنز بھی ہوئی ہیں اور وہ تھوڑے بہت ڈراپ بیکس ہیں, اس سے میں ڈینائی نہیں کروں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ پروپورشن کل الیکشن کمیشن جب جوائن وہاں پہ سبمٹ کرا دے کہ کس پارٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے, اس کے بعد اور چیف جسٹس نے جو بات کی اس پروسیڈنگز میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کس نے کی, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ لگ جائے گا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کے خلاف ایکشن لیں گے. اور اگر سپریم کورٹ اس منشی الیکشن کمیشن سے ہماری جان چھٹوا لے تو یہ اس قوم کے اوپر اور اس ملک کے اوپر احسان ہوگا. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے جب انہوں نے کورٹ کے اندر دلائل دیے اس کے بعد مولانا صاحب کے پارٹی کے وکیل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو دلائل انہوں نے دیے ہم ان کو اپناتے ہیں, تو الیکشن کمیشن کو اپنانا یہ نہیں لگتا کہ وہ حکومت کو اپنانے کے مترادف ہے؟ جی دیکھیے وہ پولیٹیکل پارٹی کی ہر پارٹی کی اپنی ہی ڈیسیجنز ہوں گے اور میں چونکہ مجھے اپنے بڑوں نے منع کیا اس لیے میں زیادہ کمنٹس نہیں کرتا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے, لیکن ان کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی اس
केस को समझे, ये बड़ा सिंपल हो गया अब ये केस, ये बड़ा खुल गया, एक्सपेंड हो गया है। दो चीज़ें जिसकी अभी तशरीह होने, एक कि जो प्रोपोर्शन जिस पार्टी का बन रहा है, इधर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस पार्टी का जो प्रोपोर्शन बन रहा है वो लिस्ट हमें दे दे, तो अभी पता चलेगा कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जो प्रोपोर्शन बेस वो सबमिट करेगा, उससे क्लियरिटी आ जाएगी कि किस पार्टी को कितने मखसूस नशिस्तें मिली हैं। एक पार्टी जिसने जनरल इलेक्शन में 8 सीटें जीते हैं उसको 11 रिजर्व सीटें दे दिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में JUI ने 8 जनरल सीटें जीती हैं और 13 उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल गई है। तो ये ज़्यादती है, ये इस मुल्क के अवाम जिन्होंने तहरीक इंसाफ को या अपने उन मुंतखब लोगों को जिनको वो वोट करना चाह रहे थे उनसे ये मखसूस नशिस्तें छीनना आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। और सबसे बड़ी बात यह कि कौम के मैंडेट के ऊपर 2 तरीके से डाका डाला गया, एक 47 के ज़रिए और एक इन मखसूस नशिस्तों। जुनेद अकबर साहब की इस्तीफे मेरे साथ ये कराची से MNS पहुँचे हैं, ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के तहत इन्हें हराया गया। इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं शाहिद भाई कितने वोट थे, कितनी लीड थी जो फॉर्म 47 के तहत आपको हराया गया। देखिए, कराची में जो डाका डाला गया है वो चंद वोटों का नहीं है, वो सैकड़ों। अब मुझे आप खुद देख लें, मेरे जिसको जीत दी गई है उसके 1700 वोट हैं और मेरे 23,000 वोट। रिपीट कर दें थोड़ा सा। इसके बाद जो 1700 वोट का कह रहे हैं कि 1700 वोट और आपके 23,000 और 23,000 और उनको कितने दिए? उनको दे दिए। अब जो है वो 20,000 और हमें 14,000 कर दिया हुआ। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला वहाँ को जिस तरह का डाका डाला गया है वो तो सारी दुनिया के सामने है। आप बताएं, आप भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं कराची से, आपके कितने वोट थे, क्या समझते हैं, क्या हुआ आपके साथ? जो जनरल इलेक्शन 2024 में हुआ है कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ, वो सरासर बदमाशी है। और उस बदमाशी के तहत जो हमारे जीतने वाले उम्मीदवार थे, मैंने 77,039 वोट्स मैंने लिए। ठीक है, और रिपीट कर दें। 77,039 वोट्स। और जो MQM के उम्मीदवार जो थी आसिया साहिबा, उनके हैं टोटल 19,000 वोट। ये 19,000 वोट भी वो हैं जिसमें 10,000 इनको पहले से बैलेट दिए गए थे और इन्होंने वो बैलेट जो है जाली वोट डाला है। यानी इनका ओरिजिनल वोट जो है वो 8 से 9,000 के दरमियान MQM का उसल के। और उस 19,000 वोट लेने वाली खातून को 88,000 दे दिए और मेरे कम करके 66 कर दिए। और ये सारे फॉर्म 47 में किए हैं, ये 47 में सारे 47 में किए हैं। फॉर्म 45 इनके पास है ही नहीं सिरे से, किसी के पास पूरे सिंध में इनके पास जो इनको जीत दी गई है खसूसी तौर पर MQM के लोगों को। हमने तो उनको ऑफ़र भी की है कि आप आए, आपके ख़ानदान के 3 लोग ये हल्फ उठा लें कि आपका फॉर्म 47 ओरिजिनल है, तो हम आपकी सीट तस्लीम कर लेंगे। क्योंकि उनके ख़ानदान के लोग भी उनको जानते हैं कि ये झूठे लोग हैं, डिसऑनेस्ट किस्म के लोग हैं। और हमने उनको कहा है कि हम 10-10 हज़ार लोग पेश करने को तैयार है अपने हलकों से जो आम लोग होंगे, और वो ये हल्फ उठाएंगे कि हमने वोट डाला तहरीक इंसाफ। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं कराची से, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपको इंसाफ मिल पाएगा? शायद ये आप क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ ही MNS हैं? ये इसलिए हमारे साथ XMNA हमारे MP रहे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे 2 केसेस अभी पेंडिंग है, एक 8 फरवरी के हवाले से और दूसरा 9 मई के हवाले से। तो ये आज आए थे इधर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, जो फ्रॉड हुआ है इस इलेक्शन में, तो एक पटिशन इधर हमारे तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से हमने दायर की है कि फुल बेंच उस केस को भी सुने। ठीक है, तो क्या